یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو ملک سارے عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ انسائٹس TV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی، جس کے مطابق برطانیہ نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برطانیہ کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ تلاش کر لیا، نارتھ فیلڈ۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری صرف آفیشیل ڈاکیومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برطانیہ سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے۔ اور پھر آیا 1995، جب پرنس کراؤن حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کے تخت کو الٹ دیا، اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اس لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری تک ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ قطر نے اسی پروسیس پر اپنی ساری انویسٹمنٹ لگا دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں تو یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو اور بہت سے کنٹریز کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور انہیں استعمال بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں، یا پھر ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں جیسے کہ ووکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹفنی اینڈ کو، یا پھر ریزنٹ جو کہ رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنینشل سینٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے۔ ایون کہ پچھلے سال ہونے والا فیفا ورلڈ کپ، جس کو دنیا میں ہونے والے سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہوا تھا، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹس کا مقصد ہے آئل اور گیس کے آلٹرنیٹ انکم سورسز بنانا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائیڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔
اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا اور نیا امیر خلیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے تو اس کے لیے قطر کی الگ پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے۔ 2010 کی عرب سپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا اور اس کی وجہ سے قطر کو سعودی عرب اور دوسرے عرب کنٹریز سے زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودی عرب اور UAE میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بین ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ ایون کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا یہ کہ قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE قطر سے کافی ناراض ہیں، مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل سٹیٹ سمجھتے ہیں اور اس لیے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا۔ آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو میکسیمم 2040 تک وہ الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی رشیا یوکرین وار میں رشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس پہلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہیں، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہیں قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے اور ریسنٹلی وہاں پر لیبر کلاس کی کنڈیشنز کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی قطر باقی عرب دیشوں کے مقابلے میں کافی اوپن سٹیٹ ہے جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہیں اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں انسائٹس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے اور انسائٹس ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے۔